تو ہمارا سر فخر سے اونچا ہے شہادت پہ، ہم غم میں نہیں ہیں. ارے ہمارا سر تو فخر سے اونچا ہے کہ اسلام کے خاطر ایسی شہادت بڑی فخر کی بات ہے. شجاعت کے ساتھ آپ نے اپنے سر کو قلم کروایا تھا. امام حسین نے یہ تربیت دی ہے. آپ کی شہادت سے محرم کی 10ویں تاریخ میں 4 چاند لگ جاتے ہیں، لیکن محرم کا مہینہ جس کا نام قرآن کریم کہہ رہا ہے اربعۃ حرم، اس میں محرم ہے، یہ پہلے ہی سے معزز اور محترم چلا آ رہا ہے. آپ کی شہادت سے اور 4 چاند لگ گئے ہیں. لیکن بہرحال وہ ماتم کرنے کے لیے نہیں ہے. اب الفاظ پہ آپ غور کریں. امام حسین کی شہادت ماتم کرنے کے لیے نہیں، اپنے اندر جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہے کہ اسلام کے خاطر میں ایسے اپنے آپ کو شہید کروں گا، ایک وقت آئے گا ضرور میں اپنی شہادت کو پیش کروں گا. یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا. دین کے خاطر اپنے آپ کو تہس نہس کر دینا، اپنے مال کو لگا دینا. تاریخ سے ناواقفیت اور مہینوں سے ناواقفیت کی بنا پر انسان قوم اپنی تاریخ سے ناواقف ہو جاتی ہے، وہ مردہ لاش ہے. تاریخ سے واقفیت انتہائی ضروری ہے. کتنی المناکیوں کے بعد، کتنے خون کو بہانے کے بعد اور کتنی مشکلیں پریشانیوں کو برداشت کرنے کے بعد یہ اسلام ہم تک پہنچا. اگر قدردانی نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی ایسی دوسری قوم پیدا کرے گا اللہ جس سے دین کا اسلام کا کام لیں گے. تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ہماری نمازوں سے، ہمارے روزوں سے، ہماری زکوٰۃ سے اور ہمارے سروں پہ ٹوپیوں کے پہننے سے اور ہمارے چہروں پہ داڑھیوں کو سجانے سے اور سنتوں کے اپنانے سے اللہ کی کبریائی میں خدا کی قسم ذرہ برابر بھی کوئی بڑائی نہیں آتی ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ یہ خود تمہارے لیے ہے. محرم کا مہینہ شروع ہو گیا. اربعۃ حرم، وہ 4 مہینوں میں ہے جہاں پر قرآن کریم دنیا کے بنانے کا تذکرہ کرتا ہے. وہاں پر 12 مہینوں کے تذکرے کے بعد 4 مہینے بڑے مقدس ہے. اس میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. قرآن کہہ رہا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم. اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، نمازوں کو چھوڑ کے، تلاوت قرآن کو چھوڑ کے، احکامات خداوندی کو چھوڑ کے. تو بات سمجھ میں آئی کہ یہ اپنی جانوں پر ظلم ہے. انسان کا نیک اعمال کرنا اپنی جان کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ وفاداری ہے، اور انسان کا احکامات خداوندی اور سنت نبوی کو چھوڑنا یہ خود اپنے ساتھ دغاباز ہے. جو انسان خود کا نہیں ہو سکا وہ کسی اور کا کیا ہوگا. ذو الحجہ کا مہینہ گزر رہا تھا، 18 ذی الحجہ. غور کریں تو خلیفہ سوم امیر المؤمنین سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے. وہ عظیم شہادت اسلام میں. محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ہمارے سال کا آغاز ہوتا ہے قربانیوں سے. پہلی تاریخ ہے محرم الحرام کی. 27 ذی الحجہ کو امیر المؤمنین خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر ملعون لولو فیروز نے وار کیا فجر کی نماز میں امامت کے دوران، اور 3 دن تک آپ اسی زخم میں چور رہے، اور پہلی محرم کو آپ کی شہادت ہوئی. تاریخ سے ناواقفیت اور مہینوں سے ناواقفیت کی بنا پر انسان اور خاص طور پر مسلمان اپنی تاریخ سے جو ناواقف ہوتا ہے، محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے، جو قوم اپنی تاریخ سے ناواقف ہو جاتی ہے وہ مردہ لاش ہے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ جو قوم اپنی تاریخ سے ناواقف ہوتی ہے وہ ایک چلتی پھرتی لاش ہے. زندہ بھی ہے لیکن تاریخ سے ناواقفیت ہے، جس کی وجہ سے وہ زندہ بھی ہونا، امام غزالی فرماتے ہیں کہ وہ زندہ ہونا حس نہیں ہے اس کے اندر، جان نہیں ہے اس کے اندر. اب ایک بات کہہ کے میں انشاءاللہ العزیز اصل بات آپ کے سامنے جو بات ذہن میں آ رہی ہے اس کی طرف آتا ہوں کہ دیکھیے، ہمارا جو ہجری کیلنڈر ہے اور جو اس کے مہینے ہیں اور اس کی تواریخ ہے،
سال کا اختتام بھی ہمارا قربانیوں سے ہوتا ہے اور سال کا آغاز بھی ہمارا قربانیوں سے ہوتا ہے۔ آپ غور کریں، ذی الحجہ کا مہینہ گزرا، ہم نے اس میں قربانی کے فریضے سے اپنے آپ کو الحمدللہ جوڑا تھا، قربانی دی تھی۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اپنے لیے نماز بھی ادا کریں اور اللہ کے لیے قربانی پیش کریں، وہ دمبا، اور پھر یاد کریں ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو کہ اچانک خواب آتا ہے اور دن ڈوبنے سے پہلے پہلے مینا کی وادیوں میں اپنے بیٹے کو لے جا کر چھری رکھ دیتے ہیں کہ یا اللہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میرے دل میں بیٹے کی محبت زیادہ بیٹھ گئی؟ یہ بات صحیح ہے کہ 90 سال تک مانگ رہا تھا ربی حب لی من الصالحین، لیکن نہیں، یا اللہ آپ کی محبت میں کمی نہیں آ سکتی، یہ لیجئے قربانی، یہ تو چھوٹا سا تحفہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ایک ہے 100 اولادیں ہوتی، یہ کے بعد دیگرے سب کو آپ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ قربانی سے ہمارے سال کا اختتام ہوتا ہے، قربانی ہی سے ہمارے سال کا آغاز بھی ہو رہا ہے۔ محرم الحرام، پہلی تاریخ جیسے میں نے آپ کو بتایا، امیر المؤمنین خلیفہ ثانی عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، پہلی تاریخ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم الحرام کو ہو رہی ہے۔ اگر آپ ہجری کیلنڈر سے واقفیت رکھتے ہیں اور تاریخ سے آپ واقفیت رکھتے ہیں تو آپ غور کریں گے کہ محرم الحرام کا مہینہ کتنا عظیم الشان ہے، کیا تاریخ میں اس میں واقعات پیش آئے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا جہان جو تعمیر کی گئی، جو بنائی گئی، اور جو اس کا اختتام ہوگا اور قیامت جو قائم ہوگی، وہ کوئی اور مہینہ نہیں، محرم ہی کا مہینہ ہوگا، اور 10 تاریخ یعنی عاشورے کا دن ہوگا، اسی دن محرم 10 عاشورے کو قیامت قائم ہوگی۔ بہت ہی اہمیت والا دن ہے۔ عنوان تھوڑا سا، کیونکہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی ملے گا عاشورے سے پہلے، تو اس میں عاشورے کا روزہ اور محرم کی فضیلت بیان کی جائے گی۔ ایک بس نقطے کی طرف میں آپ کی توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں۔ ذو الحجہ کے مہینے میں موقع نہیں ملا تھا کہ اس چیز کو بیان کیا جائے۔ 18 ذی الحجہ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ اب میں تاریخ سے تھوڑی سی آپ کی واقفیت کروانا چاہتا ہوں کہ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے، ایسی المناک، ایسی دردناک اور ایسی مظلومانہ شہادت اسلام نے نہیں دیکھی۔ بڑی توجہ کے ساتھ تیزی سے بات سنتے چلے جائیں اور اپنے دل کے رگو ریشے میں اس کو پیروتے چلے جائیں، غور کریں کہ اسلام دشمنوں نے کس طریقے سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں بھی کی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جتنی مظلومانہ ہوئی ہے، ویسی مظلومانہ شہادت کسی اور کی نہیں ہوئی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ جو پیش آیا، بہت ساری غلط فہمیوں کو لوگوں کے درمیان پیدا کر کے آپ کو جو ہے نا محاصرے میں لیا گیا۔ کیا تھے وہ شکوک و شبہات؟ ذہن میں رکھیں، پہلی چیز جو بلوائیوں نے آپ پر الزام لگایا کہ خلیفہ سوم امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے امیر بنے ہیں اور خلیفہ بنے ہیں، اور جب سے بیت المال کے اوپر آپ کی ایک حکومت آئی ہے، بہت منصف اور بہت ہی عادل اور بہت ہی جو ہے نا انصاف پسند آپ جو ہے نا خلیفہ تھے۔ الزام لگایا گیا کہ آپ اپنے رشتہ داروں میں بڑے بڑے تحفے تحائف کے نام پر بیت المال سے لٹاتے ہیں، اور اپنے رشتہ داروں میں آپ نے بہت زیادہ مال تقسیم کر دیا ہے، اور یہ بات ہمیں پسند نہیں ہے۔ لہذا اس بنا پر امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا عہدہ چھوڑ دیں اور امارت سے دستبردار ہو جائے، یہ ایک آپ کے اوپر الزام تھا۔ دوسرا الزام یہ تھا کہ آپ نے بیت المال کے مال میں سے اپنی خواہشات کے مطابق بہت سارے لوگوں کو بغیر کسی مشورے کے مال تقسیم کر دیا، یہ ایک دوسرا آپ کے اوپر الزام تھا۔ تیسرا الزام بھی قرآن کریم کے متعلق سے آپ پر لگایا گیا، حالانکہ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انداز میں
ہر بات کا جواب پیش کر دیا جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پہلے سے سمجھتے تھے اور انہوں نے اعتماد بھی کیا اور یہ دشمن عناصر کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی. لیکن موقع پا کر مصر، کوفہ اور بصرہ سے ہزاروں لوگ ایسے اچانک آ گئے. لوگوں نے دیکھا کہ اچانک ایک بہت بڑا مجمع آ گیا ہے مدینے میں اور گھوڑوں کی ٹاپ کی آوازیں آ رہی ہے. راتوں رات آ کر کے کھڑا ہو گیا اور یہ کہنے لگا کہ ہم امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چند سوالات کرنے کے لیے آئے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہ 5 الزامات جو کہ بالکل برائے الزام تھا، جس کو کہا جائے گا اردو میں کہ صرف اور صرف بات تھی، کوئی اس کی حقیقت نہیں تھی. جوابات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے. وہ الزامات اور جوابات میں آپ کے سامنے ابھی سنانے کی کوشش نہیں کروں گا کیونکہ وقت کم ہے. باتیں آپ کو حقیقت سے آشنائی کوشش کروں گا میں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور آپ نے جوابات دے دیے. جتنے لوگ آئے تھے وہ سب کے سب متفق ہو گئے اور مطمئن ہو گئے. اس میں حالانکہ یہود بھی تھے جو چال چلنے والے تھے اور ان چال چلنے والوں کا سردار جو تھا عبداللہ ابن سبا، یہودیوں کا سردار، جس نے ایک متقی اور ایک مسلمانہ لبادے میں اپنے آپ کو پیش کر رہا تھا. منافق تھا اور اسلام کو جو نقصان پہنچا ہے مسلمانوں سے زیادہ نہیں پہنچا ہے جو صاف ستھرے مسلمان ہیں. اسلامی لبادے کو اوڑھ کر اپنے آپ کا نام مسلمانوں کا رکھ کے اسلام سے بالکل پرے بہت ساری اسلامی چیزوں سے ناواقفیت رکھنے والوں سے جو اسلام کو جو نقصان پہنچا ہے اتنا نقصان کافر سے اور مشرک سے بھی نہیں پہنچا اسلام کو. آپ غور کریں، اسلام کو جو نقصان پہنچا ہے اسلام کے لبادے میں اور اپنے آپ کو مسلمان بتانے والا اور نام کا مسلمان ہے اس سے جو نقصان پہنچا ہے. ایک آدمی میرے پاس آتا ہے مشرک، پچھلے سال، دوستی تو میں نہیں کہوں گا، بس ایک تعلق، کیونکہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ایک ملنساری کے ساتھ رہتے ہیں. تو اس نے کہا 10 محرم کے بعد والے ایام میں ملاقات کر کے کہ آپ تو بہرحال اس عنوانات پر کچھ بیانات وغیرہ بھی دیتے ہیں، تو یہ کیا اسلام ہے؟ بہت ساری چیزیں اس نے دیکھی تھی عاشورے کے موقع پر. یہ اسلام ہے؟ یہ ڈھنڈورا پیٹنا اور یہ چیخنا چلانا اور یہ اس طریقے کی چیزوں کو دیکھ کر میرے ذہن میں سوال آیا یہ اسلام ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، دور دور تک اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے جو جواب دیا بہرحال وہ اپنی جگہ ہے کہ شہادت تو اسلام میں بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. اس کو بدنام کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں کی جاتی ہے اور اس کا اصل تعلق جو بات میں بتا رہا ہوں آپ غور کے ساتھ سنیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے 10 دن تک ایک قطرہ پانی آپ کے حلق سے نیچے نہیں اترا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بڑی المناک تھی لیکن وہ مظلومانہ نہیں تھی جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. آپ غور کریں، آپ کب پہنچے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ میں پنجتن کی بات کر رہا ہوں جس کے خاندان سے میرا بھی تعلق ہے، سید الحمدللہ علی ذالک. غور کے ساتھ سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ اور کربلا پہنچتے ہیں 9 تاریخ کو اور 10 عاشورے کے دن آپ کی شہادت ہوتی ہے. کتنا عرصہ ہوا، کتنا وقفہ ہوا، پیاس میں بھی آپ کو رکھا گیا لیکن جس جگہ پر آپ تھے وہاں پر پانی کی فراوانی تھی. وہاں سے جو دریا ہے بالکل قریب تھا، کھودنے پر بھی پانی نکل جاتا زمین سے. 1 دن کا وقت لگا ہے. غور کے ساتھ سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں. لیکن جو سبیلیں لگائی جا رہی ہے وہ پیاس کس کی جو ہے نا لگی تھی، کس کے اوپر انہوں نے ظلم کیا تھا جس کو چھپانے کے لیے سبیلیں لگائی جا رہی ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے.
10 دن تک پانی نہیں بھیجا گیا، ایک قطرہ پانی۔ یہ کون سے صحابی ہے؟ خلیفہ سوم امیر المؤمنین حضرت عثمانی۔ موقع پا کر ذوالحجہ کا مہینہ 18 ذی الحجہ حج کر کے اگر آ جائیں گے لوگ تو پھر ہم یہاں پھٹکنے بھی نہیں پائیں گے۔ مدینے میں جہاں پر محاصرہ کیا گیا تھا، لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات آتے ہیں کہ ایک ایک وہاں پر ایسے موجود تھے جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ایک اگر کھڑا ہو جائے تو 1000 کے برابر ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، حج پر گئے ہوئے تھے۔ ایک ایک صحابی ایسے، خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ نہیں، میری وجہ سے کسی کا خون نہیں بہے گا۔ یہ جملہ تھا جس کی وجہ سے کوئی آگے بھی بڑھ کر بہت سارے 70 صحابہ نے اپنے آپ کو زخمی کر لیا، اس کے بعد بھی جانے نہیں دیے، تو چھت میں سے وہ بلوائی اترے تھے، جبکہ روزے کی حالت میں 18 ذی الحجہ کو آپ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ واقعہ آپ سماعت کریں، کیا ہوا تھا؟ اچانک جو راتوں رات مدینے میں گھس آئے تھے۔ تاریخ سے واقفیت انتہائی ضروری ہے۔ کتنی المناکیوں کے بعد، کتنے خون کو بہانے کے بعد اور کتنی مشکلیں پریشانیوں کو برداشت کرنے کے بعد یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ قدردانی کی ضرورت ہے قدردانی کی۔ اگر قدردانی نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی ایسی دوسری قوم پیدا کرے گا اللہ جس سے دین کا، اسلام کا کام لیں گے، تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ ہمارے سجدوں سے اللہ کی کبریائی میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، کوئی اونچائی اور بڑائی نہیں ہوتی ہے۔ ہماری نمازوں سے، ہمارے روزوں سے، ہماری زکوٰۃ سے اور ہمارے سروں پہ ٹوپیوں کے پہننے سے اور ہمارے چہروں پہ داڑھیوں کو سجانے سے اور سنتوں کے اپنانے سے اللہ کی کبریائی میں خدا کی قسم ذرہ برابر بھی کوئی بڑائی نہیں آتی ہے، کوئی نہیں آتی۔ پھر یہ کس کے لیے ہے؟ یہ کس کے لیے ہے؟ سوال ہوتا ہے یہ کس کے لیے ہے؟ یہ خود تمہارے لیے ہے، یہ خود اپنے آپ کے لیے۔ اسی لیے فرمایا گیا محرم کا مہینہ شروع ہو گیا۔ محرم کا مہینہ، ذی قعدہ کے مہینے سے میں اشارہ تو ضرور کرتا ہوں تفصیل کے بیان کرنے کے بعد کہ 4 حرم، وہ 4 مہینوں میں ہے جہاں پر قرآن کریم دنیا کے بنانے کا تذکرہ کرتا ہے، وہاں پر 12 مہینوں کے تذکرے کے بعد 4 مہینے بڑے مقدس ہے۔ اس میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ میرے پاس اگر حرام کا مال آ رہا ہے اور میں خوب کما رہا ہوں، تو پیسے میرے پاس بن رہے ہیں اور خوب فراوانیاں ہیں، عیش عیاشیاں ہیں اور بلڈنگیں ہیں، جائیداد ہے، تو بہرحال میرے لیے تو فائدہ ہے نا۔ قرآن کہہ رہا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، نمازوں کو چھوڑ کے، تلاوت قرآن کو چھوڑ کے، احکامات خداوندی کو چھوڑ کے۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ یہ اپنی جانوں پر ظلم ہے۔ انسان کا نیک اعمال کرنا اپنی جان کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ وفاداری ہے، اور انسان کا احکامات خداوندی اور سنت نبوی کو چھوڑنا یہ خود اپنے ساتھ دغاباز ہے۔ جو انسان خود کا نہیں ہو سکا وہ کسی اور کا کیا ہوگا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ خلیفہ ہے، سنتے چلے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب بدر کے میدان کے لیے آپ روانہ ہو رہے تھے، چیچک کی بیماری آپ کی بیٹی، بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے واپس بھیجا تھا کہ تیمارداری کے لیے جائے، اور آپ کے غلام کو بھی آپ نے واپس بھیجا تھا۔ وفات ہو گئی۔ اس بیماری میں انسان کا جانبر ہونا مشکل ہوتا ہے، وفات ہو گئی۔ دوسری بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار، جس طریقے سے اللہ کے رسول الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا فاطمہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نکاح فرما دیا دوسری بیٹی کا۔ 2 بیٹیاں، اسی وجہ سے آپ کو کہا جاتا ہے عثمان ذو النورین، نورین 2 نور والے ہیں، 2 نور والے ہیں۔ خدا کی قسم اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ عثمان غنی سے میری اتنی محبت ہے کہ میری 100 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک اگر انتقال ہوتا تو 100 بیٹیوں کا نکاح میں عثمان غنی سے فرما دیتا۔ یہ وہ صحابی ہیں جب آپ مکے میں آپ کو ایک صلح کرنے کے لیے بھیجا گیا، صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ گئے تو آواز اٹھا دی قریش مکہ نے کہ عثمان غنی کی شہادت ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر
بیت رضوان فرمائی، جس کا قرآن کریم نے بھی تذکرہ فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، راضی ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے جو شجر کے نیچے بیت رضوان میں شامل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب باری آئی، سارے صحابہ نے ہاتھ رکھی، اللہ کے رسول نے بیعت لی، انتقام لینا ہے، جس نے عثمان غنی کو شہید کیا ان سے انتقام لینا ہے، بیعت کرو یہاں پر۔ سارے صحابہ نے بیعت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اوپر اپنا ہاتھ رکھا، اس کے بعد ایک یہ ہاتھ رکھا، بایاں ہاتھ، اور فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اپنے ہاتھ کو فرما رہے ہیں کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ وہ صحابی ہے۔ معلوم تھا آپ کا مقام، بلوائیوں کو آگے الزام لگانے کے لیے بڑی تعداد میں۔ کیسا موقع ہے کہ حج سے اگر واپس آ جائیں گے مشکل ہو جائے گی، قدم رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ ابھی موقع ہے کہ کچھ کام کیا جائے۔ سوالات کیے جو ہے نا، عبداللہ ابن سبا نے ایک مشن چلایا تھا بدنامی کا، سارے جوابات آپ نے باہر آ کے سب کے سامنے کیے، اور اس کے بعد کہا کہ پھر بھی اگر تمہیں اعتماد نہ ہو تو میں ہوں، میری گردن ہے اور میں موجود ہوں تمہارے سامنے۔ سب کے سب مطمئن ہو گئے جوابات سننے کے بعد۔ عثمان غنی ہے، ذو النورین ہے، واپس جانے لگے۔ سب کے سب اپنا اپنا راستہ لینے لگے، کوفہ سے آنے والے کوفہ، بصرہ سے آنے والے نہیں، کوفی اور بصروی اس میں نہیں تھے ابھی، صرف اور صرف اس کے اندر مصری لوگ تھے۔ سب کے سب جواب سن کے جانے لگے۔ راستے سے اچانک پھر جو ہے نا دوسرے دن واپس آ گئے، اچانک رات کے موقع پر واپس آ گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے کہ تم کیوں واپس آ گئے؟ تم کو تو جواب دے دیا گیا۔ نہیں، ہم جا رہے تھے، راستے میں ہمیں ایک خط ملا ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے، امیر جو مصر کے بادشاہ تھے ان کو یہ جو ہے نا خط پہنچانے کے لیے کہا گیا، اس پر مہر بھی لگی ہوئی عثمان غنی کی کہ جتنے لوگ مدینہ آئے تھے بغاوت کے لیے ان سب کو پہنچنے کے بعد قتل کر دیا جائے، اور اس پر مہر بھی لگی ہوئی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور آپ نے وہ خط لیا اور پڑھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خدا کی قسم میں نے یہ خط نہیں لکھا، اور یہ مہر جو کاتب تھے ان کے، انہوں نے بھی ان کے ساتھ غداری کی۔ روزے کی حالت میں ہے، پڑھا، اور میں نے یہ خط نہیں لکھا، مہر تھی۔ اب جب آپ نے انکار کر دیا کہ میں نے یہ نہیں لکھا، اور آپ کے ساتھ منافق جس کو میں کہہ رہا ہوں، اسلام کو جو نقصان پہنچا ہے، اسلامی لبادے میں رہتے ہوئے، جنہوں نے اسلام کے لبادے میں رہتے ہوئے اسلام کی احکامات کو چھوڑا، ان سے زیادہ نقصان پہنچا۔ آپ نے پوچھنا تھا، اور گھر پہ آپ آئے، روزے کی حالت میں ہے۔ بلوائیوں نے کہا کہ اب ہم واپس نہیں جائیں گے، اور اعتماد نہیں ہوا۔ اس میں جو لوگ تھے وہ کوفہ بصرہ سے آئے ہوئے تھے، جن کو فی زماننا ھذا بھی کہا جائے گا، جن کے اوپر کفر کا فتویٰ ہے، روافض۔ 10 دن تک محاصرہ کر لیا۔ حضرت عثمان غنی سمجھاتے رہے، اوپر سے آ کے چھت پر ٹھہر کر بتاتے رہے کہ یہ میں نے نہیں لکھا اور میرا یہ کارنامہ نہیں ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری جو بھی شکایتیں اس کو دور کروں، اور تمہاری جو جائز تمنائیں ہیں، مرادیں ہیں، وہ ساری میں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس وقت تک کوفہ اور بصرہ سے کچھ لوگ ایسے آئے تھے جو آگے چل کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت کا سبب اور ذریعہ بنے ہیں۔ کوفہ اور بصرہ میں جہاں کا نام لے رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں، وہ آئے تھے اور وہ مل کر کے پھر ایک ایسی ہوا بنانے لگے۔ محاصرہ کر لیا گیا، 10 دن تک محاصرہ رہا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی بھیجا آپ کے گھر پہ، کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں تھا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تو تیر مار کر بلوائیوں نے آپ کے ہاتھ سے اس چیز کو چھڑا دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، شیر خدا ہے، پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ عثمان غنی اشارہ دیں، بس کام تمام ہو جائے گا، فوج بھی آ جائے گی، اور جتنے مدینے میں ہے کافی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو قسم دلائی کہ میری خاطر، میری جان کے خاطر کسی کا خون نہیں بہے گا۔ آپ نے کیا کیا؟ کسی کا خون نہیں بہے گا۔ 10 دن تک اسی طریقے سے اڑوس پڑوس سے کچھ نہ کچھ آ جاتا، اس کو کھا لیتے، اور نماز میں، قرآن میں، روزے میں آپ رہتے۔
اچانک پھر انہوں نے کہا کہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں، ہم آگے بڑھیں گے۔ اس طریقے سے انہوں نے آگے بڑھا، 10 دن تک پانی سے ترسا ترسا کے پھر جب آگے بڑھے تو دروازے پر جو صحابہ ٹھہرے ہوئے تھے 4، ان کو بھی زخمی کیا اور شہید کیا، اور آگے بڑھ کر اندر دروازے سے نہیں بلکہ جو ہے نا اوپر سے آپ جو ہے نا وہ بلوائی کودے ہیں۔ دیکھا کہ حضرت عثمان غنی روزے کی حالت میں ہیں اور اس موقع پر کچھ باتیں کر رہے ہیں، آپ بلوائی بھی تذکرہ کر رہے ہیں اور آپ کی اہلیہ محترمہ بھی تذکرہ کر رہی ہے، کچھ آپ باتیں کر رہے ہیں۔ بعد میں آپ کی اہلیہ محترمہ نے اس واقعے کو سنایا کہ آپ سنا رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے آئے اور آ کے کہنے لگے کہ عثمان میرے ساتھ افطار کر لینا، آپ روزے کی حالت سے تھے، میرے ساتھ افطار کر لینا عثمان۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی سے بتا دیا گیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ ایک تمہیں شایہ پہنایا جائے گا خلافت کا تذکرہ آپ نے نہیں کیا، ایک شایہ، اور اس کو اتارنے کے لیے کچھ لوگ آئیں گے، پیچھے نہیں ہٹنا، اسی حالت میں میرے پاس آ جانا۔ بلوائیوں نے ایک لفظ رکھا کہ اس سے پیچھے ہو جاؤ، تمہاری جان کی امان ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملے کہے تھے وہی جملے آگے چل کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دہرائے تھے کہ ایک قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہوں، نانا جان کے ایمان اور دین اور اسلام کے خاطر اب میری جان تو قربان ہے، میرا خاندان تو قربان ہے، نیزوں پہ چڑھایا جائے، تلواروں کی نوکوں پہ لگا دیا جائے، لیکن ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ شہادت ہے۔ اب آپ غور کریں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں پر شہید کر دیا گیا، پیاس 10 دنوں کی پیاس اور پیاس کے ساتھ رکھا گیا۔ اس واقعے پر پردہ ڈالنے کے لیے کہ اتنی مظلومانہ شہادت آپ کے لیے ہوئی، 10 محرم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر سبیلیں لگائی جاتی ہے۔ غور کریں بات کو، کفر کا جہاں پر فتویٰ ہو اور اہل السنت والجماعت کا جہاں پر کھلے عام بات ہو، وہاں پر میں اس کرسی کی ذمہ داری سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ واقعتاً آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ جو پیاس کے ڈھنڈورے پیٹے جاتے ہیں وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس نہیں ہے، وہ پیاس تھی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تڑپا کر شہید کیا گیا تھا۔ اس کو چھپانے کے لیے ایک طبقہ سبیلے لگا رہا ہے کہ پیاس تاکہ لوگوں کے ذہن کو ہٹایا جائے۔ ایسی مظلومانہ شہادت یاد کرنے کی چیز ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو۔ جہاں تک معاملہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہے، اس پر افسوس بالکل نہیں ہے۔ خدا کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی مومن بندہ اگر اس نیت کے بغیر زندگی میں کہ میں اللہ کی راہ میں ایمان اور اسلام اور دین کے خاطر اپنی جان کو قربان کر دوں، اگر یہ ایک مرتبہ بھی جذبہ اس کی زندگی میں اس کے اپنے دل میں سچے دل کے ساتھ نہیں آتا، وہ منافق کی موت مرے گا۔ اس موت کو اور اس شہادت کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے دکھایا۔ تو ہمارا سر فخر سے اونچا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ، ہم غم میں نہیں ہیں۔ ارے ہمارا سر تو فخر سے اونچا ہے کہ اسلام کے خاطر ایسی شہادت بڑی فخر کی بات ہے۔ شجاعت کے ساتھ آپ نے اپنے سر کو قلم کروایا تھا۔ ارے یاد ہے نا وہ واقعہ جو سنایا جاتا ہے، یہ واقعے کو بار بار پڑھ کر سن کر اپنے اندر شجاعت کو پیدا کریں اپنے اندر۔ امام حسین نے یہ تربیت دی ہے۔ آپ کی شہادت سے محرم کی 10ویں تاریخ میں 4 چاند لگ جاتے ہیں، لیکن محرم کا مہینہ جس کا نام قرآن کریم کہہ رہا ہے 4 حرم، اس میں محرم ہے، یہ پہلے ہی سے معزز اور محترم چلا آ رہا ہے۔ آپ کی شہادت سے اور 4 چاند لگ گئے ہیں، لیکن بہرحال وہ ماتم کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اب الفاظ پہ آپ غور کریں، امام حسین کی شہادت ماتم کرنے کے لیے نہیں، اپنے اندر جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہے کہ اسلام کے خاطر میں ایسے اپنے آپ کو شہید کروں گا، ایک وقت آئے گا ضرور میں اپنی شہادت کو پیش کروں گا۔ یہ جان
دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا۔ دین کے خاطر اپنے آپ کو تہس نہس کر دینا، اپنے مال کو لگا دینا، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم نے سیکھا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت اوپر ہو گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امیر ہے، وہ خلیفہ ہے جنہوں نے مدینے میں جب لوگوں کی پیاس بن گئی تھی، لوگ بہت مہنگا پانی خرید نہیں سکتے تھے، میٹھے پانی کا کنواں خرید کے اللہ کے رسول علیہ السلام کے حوالے کیا، مومنین کے حوالے کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ وہ کون ہے جو مسجد کے لیے زمین خرید کر دے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے نکاح کے موقع پر اپنی بیٹی کا نکاح ہے، خوشی سے باپ۔ یہ کون ہے؟ سردار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی کیا ہے تمہارے پاس؟ اللہ کے رسول ایک زرہ ہے جو ہدیے میں دیے تھے آپ نے، جاؤ اس کو عثمان کے پاس بیچ کے آؤ۔ کسی اور کا نام نہیں لیا، بیٹی کی خوشی ہے، عثمان کے پاس بیچ کے آؤ۔ 480 درہم آپ نے دیے اس کے، اور پھر وہ زرہ بھی آپ کو حوالے کر دیا ہے کہ بھئی یہ بیچ دیں گے تو اللہ کی راہ میں جہاد مشکل ہو جائے گا، لے کے جاؤ، یہ بھی ساتھ لے جاؤ، 480 بھی لے جاؤ۔ خوشی کے موقع پر اللہ کے رسول بیعت رضوان جو کی گئی ہے، انتقام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے کی گئی ہے۔ جنت میں میرا ساتھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹھے ہوئے آپ اس طریقے سے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں، ویسے ہی بیٹھے ہوئے، آ جاؤ ابوبکر اجازت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت مانگ رہے ہیں آنے کی، آ جاؤ اجازت ہے، عمر فاروق کو بھی بھیج دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب بلاؤ۔ صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عمر فاروق آ گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، اجازت ویسی مل گئی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر سینہ جو کھلا ہوا تھا، جو پیر کھلا ہوا تھا، ارے جس سے اللہ حیا کرے اس سے محمد مصطفیٰ کیوں نہ حیا کرے؟ اللہ کے رسول کا جواب تھا، جس سے اللہ حیا کرے اس سے محمد مصطفیٰ حبیب اللہ کیوں نہ حیا کرے؟ یہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ایسی جو ہے نا تاریخ ہے، تاریخ پڑھنے کی چیز ہے۔ وہ تبوک کا موقع مجھے یاد آ رہا ہے، تبوک میں جب آپ جا رہے تھے، 30,000 کے قریب صحابہ اکرام جا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کفالت کون کرے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول 15,000 تو مجھے دے دیجئے، آدھا غم ہلکا، آدھی فکر دور۔ 15,000 کیا کریں گے عثمان، کیا کریں گے؟ ان کا یہاں سے نکلنے کے بعد سے واپس آنے تک کی ساری ذمہ داری، یہاں تک کہ صرف مجاہدین کی نہیں بلکہ ان کے گھر کی ذمہ داری بھی میری ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اونٹوں کی ایک قطار ہے، خوب اس کے اوپر اناج آیا ہوا ہے، بہت کامیاب سفر رہا تجارت کا، کام کرنے والے کارندے لے کر آ گئے، مدینے کے بڑے بڑے تاجر پہنچ گئے، ہمیں دے دو، ہمیں دے دو، ہمیں دے دو، اتنے بڑھ کے ہم دیں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، نہیں، تم سے بڑھ کے مل رہا ہے، اس سے بھی بڑھ کے مل رہا ہے، ہاں، مثال کے طور پر 4 گنا فائدہ تم سے بڑھ کے مل رہا ہے، ایک آ گیا 6 گنا فائدہ میں بڑھ کے دوں گا، تم سے بڑھ کے مل رہا ہے۔ جب مسلمان پیچھے ہٹ گئے، یہود کے بڑے بڑے تاجر آئے، تجارت تو کرتے تھے، 10 گنا ہم دے دیں گے، تم سے بڑھ کے مل رہا ہے، 15 گنا ہم دے دیں گے، تم سے بڑھ کے مل رہا ہے۔ عثمان، سارے مدینے کے قافلے اور بڑے بڑے تاجر تمہاری خدمت میں پیروں میں آ کے بیٹھ گئے، ہم سے بڑھ کے تمہیں کون دینے والا ہے؟ قرآن کریم کی آیت پڑھ کے آپ نے فرمایا کہ 70 گنا وہ پروردگار مجھے دے رہا ہے، اس کے بدلے میں میں تمہارے حوالے کیوں کروں گا؟ غریبوں کو بلایا اور اس میں تقسیم کر دیا آپ نے، یہ اللہ سے آپ نے بزنس کی، اور ایک بتایا لوگوں کو کہ اللہ سے تجارت کی جاتی ہے اس طریقے سے۔ یہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایسے نرم دل، ایسے نرم دل، ایسے نرم دل، جس کے متعلق اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں کہ میری 100 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک انتقال ہوتا، 100 بیٹیوں کا آپ کے ساتھ نکاح کر دیتا۔ یہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ۔ آپ کی تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے، تو اس تاریخ کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے یہ کام کاج کیے جاتے ہیں، یہ سواریاں اور زنجبیلیں چلائی جاتی ہے، اور اس میں منتوں کا سلسلہ چلتا ہے،
اور پھر تکیوں کے نیچے وہ چاور اور آٹے اور دال کا سلسلہ چلتا ہے. یہ ساری دقیانوسی چیزیں ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو دوسروں کے گھروں پر پانی مانگنے کے لیے بھیجایا جاتا ہے اور کچھ مانگنے کے لیے. اسلام کے بالکل تعلیمات کے خلاف ہے. ان ساری چیزوں سے 100% بچنے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک بات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہے اور اس واقعے کا تعلق ہے، انشاءاللہ العزیز آئندہ ہفتے جمعے کے دن آپ کی شہادت اور محرم کی فضیلت اور عاشورے کا روزہ، اس کے ساتھ ایک روزہ جو ملانا ہے انشاءاللہ العزیز اس بات کو کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.